اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 23ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی۔ ایام تشریق یعنی بقرعید کے بعد کے 3 دن کی وجہ سے مخدوم جہانیہ کی خدمت میں سلام کو حاضر ہوا تھا کہ مسافے کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب مخدوم کی خدمت میں پہنچا تو نماز کا حال پوچھا۔ اس عید پر بڑی سخت بارش ہوئی تھی اور کچھ اولے بھی پڑے تھے۔ لوگوں کی اکثریت نماز کو نہ جا سکی تھی، بندہ بھی نہ جا سکا تھا۔ القصہ جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ بات دریافت فرمائی تو عرض کیا گیا کہ میں نماز کو نہیں جا سکا تھا۔ ارشاد ہوا کہ ہاں اکثر لوگ نہیں پہنچے۔ پھر فرمایا کہ میں نے 1 رکعت پڑھی تھی، دوسری رکعت میں بارش ہونے لگی۔ اس کے بعد جب نماز ہو چکی تو خطیب صاحب رہ گئے تھے اور یہ دعا کو مراد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور مخلوق سب واپس چلی گئی تھی۔ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ اگر اس عید کے موقع پر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نماز میسر نہ آئے تو کیا یہ جائز ہے کہ دوسرے روز نماز پڑھ لیں؟ ارشاد ہوا ہاں، اس عید پر اگر نماز میسر نہ ہو تو دوسرے روز پڑھ لیں اور تیسرے روز بھی جائز ہے، لیکن عید الفطر میں اگر نماز نہ ہو سکے تو دوسرے روز نہ پڑھیں۔ پھر زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ مجھے اس عید کے موقع پر خیال آیا تھا کہ اگر بارش اتنی زیادہ ہو کہ نماز نہ پڑھ سکیں تو دوسرے روز پڑھ لیں گے، لیکن چونکہ سب لوگ اور خطیب آگے تھے اس لیے نماز پڑھ لی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ نماز استخارہ جو ہر روز پڑھتے ہیں اس روز کی خیریت کے لیے اور ہر جمعہ کو بھی پڑھتے ہیں اس ہفتے کی خیریت کے لیے اور عید کے روز بھی پڑھتے ہیں پورے سال کی خیریت کے لیے۔ بندے نے عرض کی اس عید کے موقع پر یا اس عید پر؟ فرمایا کہ جو بھی عید ہو پڑھ لیتے ہیں۔ 24ویں مجلس سن 716 ہجری ماہ محرم کی 11ویں تاریخ ہفتے کو ہاتھ چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بندہ اس روز اپنے عزیزوں میں سے ایک بچہ خدمت میں لے گیا تھا اور عرض کی تھی کہ اس کو قرآن پڑھنے کے لیے بیچ رہا ہوں، پہلے مخدوم کی خدمت میں لایا ہوں تاکہ مخدوم کی نظر اور دعا کی برکت سے خدا تعالیٰ اسے قرآن نصیب کرے۔ حضرت نے دعائے خیر فرمائی، اس کے بعد تختی اپنے مبارک ہاتھ میں لی اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رب آسان فرما اور مشکل نہ فرما، الف بے تے سے جیم۔ پھر یہ حروف خود اپنی زبان مبارک سے تلقین فرمائے۔ اس وقت اس بات کے مناسب حال حکایت بیان فرمائی کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک قوم ہوگی جس کو زنجیر سے باندھ کر بہشت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہی ہے کہ وہ قوم یہی بچے ہیں کہ جنہیں زبردستی استاد کے پاس لے جاتے ہیں، اگرچہ کہ انہیں بہت ہی مشکل لگتا ہے لیکن پکڑ کر مسجد میں لے ہی جاتے ہیں۔ پھر بتدریج حروف سے معنی تک پہنچتے ہیں اور معنی سے معنی کی گہرائی تک، اور پھر اس سے بھی آگے۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ وہ لونڈی غلاموں کا گروہ ہے جسے زنجیر سے باندھ کر دار حرب، وہ ملک یا علاقہ جس سے مسلمان برسر جنگ ہوں یا جہاں اسلام مخالف حکومت ہو، سے دار اسلام یعنی اسلامی حکومت امن کے علاقے میں لاتے ہیں۔ پھر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا کہ تیسرا قول یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آمنا صدقنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں میں سے ایک گروہ کو بہشت میں جانے کا حکم ہوگا۔ وہ کہیں گے ہم نے تیری پرستش جنت دوزخ کے لیے نہیں کی، ہم نے تو تیری محبت کی وجہ سے یہ پرستش کی ہے۔ حکم آئے گا ٹھیک ہے، مگر دیدار کا وعدہ اور وصال کا وعدہ بہشت ہی میں ہے، وہاں جاؤ تاکہ یہ وعدہ پورا ہو۔ وہ لوگ پھر بھی نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد مقرب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ نوری زنجیریں ان کے گلوں میں ڈالیں
और खींच कर जन्नत में ले जाएं। वल्लाहु रब्बिल आलमीन। 25वीं मजलिस। उसी साल माह सफर अल्लाह इसे कामयाबी और खैर के साथ इख्तिताम तक पहुंचाए कि 3 तारीख मंगल को कदम बोसी की दौलत हाथ आई। किनात और तलबे दुनिया में गुलू ना करने का जिक्र आया। इरशाद हुआ कि मौलाना हाफिजुद्दीन की जो किताबें हम तक पहुंची हैं, जैसे काफी और शाफी, उनमें जिक्र किया गया है कि कुत्ते को शिकार करना सिखाते हैं। जब वो 3 मरतबा शिकार को पकड़ लेता है और मालिक के पास पहुंचा देता है तो उसको मुअल्लम, सदा हुआ कुत्ता कहते हैं। और चीते को भी शिकार सिखाते हैं, लेकिन चीते को शिकार के रास्ते पर छुपा देते हैं ताकि शिकार करीब आ जाए तो चीते को उस पर छोड़ दें। चीता कुत्ते के बरखिलाफ झपटता है और शिकार को पकड़ लेता है। कुत्ता दौड़ लगाता ही रहता है और दूर दराज तक शिकार का पीछा करता है। किस्सा मुख्तसरान। बुजुर्ग ने लिखा है कि आदमी को चाहिए कि कुछ खसलतें चीते से सीखे। उनमें से एक ये है कि वो रिज्क के पीछे कुत्ते की तरह नहीं दौड़ता। उसके सामने कोई चीज आ जाती है तो कब्जा कर लेता है। दूसरे ये कि चीता जब शिकार का इरादा करता है तो शिकार हाथ आ जाए तो बैठ जाता है, और अगर नहीं तो उसका पीछा नहीं करता और ज्यादा नहीं दौड़ता। इंसान को भी चाहिए कि अगर तलब में लगे तो हद के अंदर लगे, ज्यादा ना लगे और बहुत ज्यादा भाग दौड़ ना करे। और एक और बात यह है कि चीता सुस्ती दिखाता है तो उसके सामने कुत्ते को लाकर लकड़ी से पीटते हैं ताकि चीता डर जाए। आदमी को भी चाहिए कि इसी तरह दूसरों से सबक हासिल करे, देखे कि दूसरों पर क्या गुजर रही है, उससे उसको आगाही हासिल करके नामुनासिब बातों से मुतनब्बे हो जाना चाहिए। 26वीं मजलिस। उसी साल माह रबीउल अव्वल की 20वीं तारीख हफ्ते को कदम बोसी की दौलत मुयस्सर आई। उस रोज एक शख्स को जमात खाने में छुरी के साथ पकड़ा गया था। वल्लाहु आलिम वो कौन था और क्यों आया था। जब खिदमतगारों ने उसे पकड़ लिया और ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर को उसकी खबर हुई तो इस बात की इजाजत नहीं दी कि कहीं ले जाएं और उसे तकलीफ पहुंचाएं। उसको सामने बुलवाया और फरमाया कि खुदा के सामने अहद करो कि किसी मुसलमान को धोखा नहीं दोगे। उसने अहद कर लिया। ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने उसे छोड़ दिया और खर्च भी अता फरमाया। जब बंदा उस रोज खिदमत में आया तो इस बात का जिक्र हुआ। उन अहवाल की मुनासिबत से हिकायत बयान फरमाई कि एक रोज शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़द्दसुल्लाह सरल अजीज सुबह की नमाज पढ़ चुके थे और शुगल में थे। सर जमीन पर रखकर शगल में मुस्तगरिक थे और ये सूरत अक्सर रहती। अलगर्ज उसी शक्ल से जमीन पर सर रखे मशगूल थे। शायद झाड़ों की हवा चल रही थी और एक पोस्तीन लाकर हजरत के जिस्म मुबारक पर डाल दी गई। उस वक्त वहां कोई खिदमतगार नहीं था, बस अकेला मैं था। उस दरमियान एक शख्स आया और ऐसे जोर से सलाम किया कि शेख की यकसुई में खलल पड़ा। शेख उसी तरह सर जमीन पर रखे रहे और पोस्तीन औड़े औड़े फरमाया कि जहां कोई है। ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर फरमाते हैं कि मैंने आवाज दी और अर्ज किया कि मैं हूं। उसके बाद शेख ने फरमाया कि ये शख्स जो आया है क्या तुर्क है, दरमियाना कद और जर्द रंग का। मैंने उस शख्स की तरफ देखा तो उसकी यही हायत पाई। जवाब अर्ज किया कि जी हां ऐसा ही है। उसके बाद फरमाया कि इसकी कमर में एक जंजीर है। मैंने उसको देखा कि जंजीर थी। अर्ज की जी हां है। फिर फरमाया कि उसने कान में भी कुछ पहन रखा है। मैंने देखकर अर्ज किया कि जी हां बाला पहन रखा है। और जब जब मैं उसकी तरफ देखता था और जवाब देता था उसकी हालत मुतगय्यर होती थी। उस दफा जो कहा कि जी हां बाला कान में है तो शेख ने फरमाया कि इससे कहो कि चला जाए, इससे पहले कि रुसवाई ना हो। अब की दफा जो मैंने उसकी तरफ देखा तो वो खुद ही जा चुका था। इसी मजलिस में यही गायत बयान फरमाई कि गजनी में एक साहिब थे जिन्हें मौलाना हस्सामुद्दीन कहते थे। वो शम्सुल आरिफैन रहमतुल्लाह अलैह के नबी से पोते या नवासे थे
اور خواجہ اجل شیرازی قدس اللہ سر المبارک کے مرید تھے۔ ایک روز یہ مولانا حسام الدین اور ایک دوسرے مرید خواجہ اجل کے سامنے کھڑے تھے کہ خواجہ نے ان کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کی، اس کے بعد پھر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس وقت تم دونوں میں سے ایک کے جسم پر خلط شہادت سیا جا رہا ہے۔ جب دونوں خواجہ کی خدمت میں سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں میں سے کس کے لیے یہ سعادت لکھی ہے۔ یہ مولانا حسام الدین واعظ تھے۔ اسی زمانے میں ایک روز واعظ کہہ کر ممبر سے نیچے اترے اور لوگوں نے ان کو گھیر رکھا تھا اور ہاتھ چوم رہے تھے کہ ایک شخص ان میں سے بڑھا اور چھری نکال کر مولانا کو شہید کر دیا، اور جس وقت انہیں گھر لے جا رہے تھے ذرا سی جان باقی تھی، انہوں نے کسی کو اپنے ان پیر بھائی کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ وہ خلعت مجھے مل گیا ہے۔ ستائیسویں مجلس۔ اسی سال ماہ ربیع الاول کی 27ویں تاریخ ہفتے کو ہاتھ چومنے کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ قرآن اور اس کے حفظ کی برکت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ بدایوں میں ایک صاحب تھے جن کو قرآن 7 قراتوں کے ساتھ یاد تھا اور بڑی صلاحیت والے اور صاحب کرامت تھے۔ ایک ہندو غلام تھے، ان کو شادی مکری کاری شادی کہتے تھے۔ ان کی ایک کرامت یہ تھی کہ جو بھی ان سے ایک صفحہ قرآن کا پڑھ لیتا خدا تعالیٰ اسے پورا قرآن پڑھنا میسر فرماتا۔ میں نے بھی ان سے ایک سپارہ پڑھا اور اس کی برکت سے قرآن یاد ہو گیا۔ الغرض ان کاری شادی کے ایک پیر تھے جو لاہور میں رہتے تھے، ان کو خواجگی مکری کہتے تھے، بڑے بزرگ آدمی تھے۔ القصہ ایک دفعہ کوئی شخص لاہور سے بدجوں آیا۔ کاری شادی نے ان سے پوچھا کہ میرے خواجہ خیریت سے ہیں، اور ان کے خواجہ کی وفات ہو چکی تھی۔ اس آنے والے نے ان کی وفات کی خبر نہیں سنائی، بولا ہاں آپ کے خواجہ سلامت ہیں۔ اس کے بعد لاہور کے احوال سنانے لگا کہ بارش بہت ہوئی اور بڑے مکان تباہ ہوئے، اور ایک دفعہ آگ لگی اور بہت سے مکان جل گئے اور بڑی بربادی ہوئی۔ جب اس آنے والے نے یہ حکایت پوری کر لی تو شادی مکری بولے کہ شاید میرے خواجہ نہیں رہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، اس سے پہلے وہ رحمت حق سے جا ملے تھے، واللہ عالم۔ 28ویں مجلس۔ اسی سال ماہ ربیع الاخر کی 20ویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ کمزور عقیدے والوں اور ان لوگوں کا ذکر نکلا جو کعبے کی زیارت کو جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو دنیا کے دھندے میں لگ جاتے ہیں۔ بندے نے عرضداشت کی کہ مجھے تو تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو مخدوم سے تعلق جوڑتے ہیں اور پھر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ جس وقت میں نے یہ بات عرض کی، ملیح جو میرے پیر بھائی تھے موجود تھے۔ میں نے عرض کی کہ اس شکستہ نے ان ملیح سے جو میرے پیر بھائی ہیں ایک دفعہ ایک بات سنی تھی اور اس کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ حج کو وہ جائے جس کا پیر نہ ہو۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور یہ مصرع زبان مبارک پر آیا، وہ راستہ کعبے لے جاتا ہے اور یہ محبوب کی طرف۔ اس کے بعد فرمایا شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کے انتقال کے بعد مجھ پر حج کے اشتیاق نے بہت ہی غلبہ کیا۔ اپنے آپ سے کہا کہ پہلے اجودن شیخ کی زیارت کو جاؤں۔ القصہ جب شیخ الاسلام کی زیارت میسر آئی، مجھے میرا وہ مقصود حاصل ہو گیا، بلکہ کچھ اور بھی ملا۔ دوبارہ پھر یہ آرزو ہوئی اور پھر شیخ کی زیارت کو گیا اور یہ آرزو پوری ہو گئی۔ 29ویں مجلس۔ اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی 11ویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکایت بیان فرمائی کہ ایک رات رسول علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کے اوپر ڈول رکھا ہے، اور وہ کنواں قلیب ہے، یعنی بس زمین کھود لی اور پانی نکل آیا۔ کچا کنواں تھا، اس پر عمارت نہیں تھی، جیسا کہ کنویں کے چاروں طرف اینٹ پتھر سے عمارت بناتے ہیں، وہ نہیں تھی۔ اور ایسے کنویں کو قلیب کہتے ہیں، اور جس کنویں کی باقاعدہ چنائی کے ساتھ تعمیر ہوتی ہے اور جس میں خاص انتظام ہوتا ہے
اور احتیاط رکھی جاتی ہے اس کو توی کہتے ہیں۔ القصہ رسول علیہ السلام نے اس طرح کا کلیب کنواں دیکھا اور اس کے اوپر ڈول دیکھا۔ وہ ڈول لے کر تھوڑا سا پانی نکالا اور پھر ہاتھ روک لیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ آئے اور انہوں نے 2-3 ڈول کھینچے اور پھر ان میں کمزوری دیکھی۔ اس کے بعد عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ آئے اور 10-12 ڈول کھینچے اور وہ ڈول بڑا ہو کر غرب بن گیا۔ بڑے ڈول یعنی چرس کو غرب کہتے ہیں۔ اسے بہت پانی کھینچا اور کافی زمین کو پانی دیا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اس حکایت سے مقصود یہ ہے کہ کنویں کا مقصد پانی ہوتا ہے، چاہے اس پر عمارت بنائیں یا نہ بنائیں، اور اس کو تکلف سے بنائیں یا نہ بنائیں، غرض اس سے یہی ہوتی ہے کہ پانی ملے، یعنی ہر کام پیش نظر مقصد کا حصول رہنا چاہیے۔ اس درمیان حاضرین میں سے کسی نے ایک مرید کا سلام پہنچایا جن کو محمد گوالیوری کہتے ہیں۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کموارہ رہنا بہتر ہے یا شادی شدہ ہونا۔ میں نے کہا عزیمت یعنی ہمت کا کام تو تجرید یعنی کموارہ رہنا ہے، اور رخصت شادی شدہ ہونا۔ اگر کوئی شخص حق میں اس طرح مشغول ہو کہ اس کو ان باتوں کا کبھی خیال ہی نہ آتا ہو اور اس کو کچھ خبر نہ ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو پھر اس کی آنکھیں اور زبان اور جسم کے اعضاء محفوظ رہتے ہیں۔ اس کو مجرد رہنا چاہیے، اور کسی سے یہ ممکن نہ ہوا کہ اس طرح مشغول رہے اور اس کے دل میں ان باتوں کے وسوسے آتے رہتے ہوں۔ اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ اصل چیز اس میں نیت ہے۔ جب اس کی نیت حق میں لگی ہوگی تو اس کے اعضاء پر بھی یہی اثر ہوگا، اور اگر اس کے دل کا معاملہ ڈاما ڈول ہوگا تو اس کے اعضاء پر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ ان محمد گوالیوری کے اس ذکر سے ان کی عمر کی بات آئی کہ کتنے سال ہے، اور اس بات سے سلطان شمس الدین کے انتقال کی تاریخ کا ذکر فرمایا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ شعر زبان مبارک سے پڑھے۔ ہجرت کے 634 سال بعد شاہ جہان عالمگیر شمس الدین دنیا میں نہ رہے۔ پھر مریدوں کے آداب کا ذکر آیا کہ جب وہ اپنے پیر کی خدمت سے رخصت ہوتے ہیں تو دوبارہ سامنے نہیں جاتے جب تک کہ اس مہم اور اس سفر سے واپس نہ آ جائیں۔ اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص کو شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز نے رخصت فرمایا۔ ان کو علی مکی کہتے تھے۔ جب رخصت کر دیا تو وہ قصبہ اجودن کے قریب ٹھہر گئے۔ دوسرے روز شاید ان کے ساتھیوں نے وہاں قیام کیا۔ وہ دوبارہ شیخ کی خدمت میں آ گئے۔ شیخ نے فرمایا کہ تم تو کل رخصت ہو کر چلے گئے تھے، آج واپس کیوں آ گئے؟ بولے آج ہم راہی ٹھہر گئے ہیں، اس لیے میں دوبارہ آ گیا۔ شیخ نے فرمایا مرحبا، اچھا کیا، تمہارا آنا مبارک ہو۔ جب رات ہوئی تو وہ باہر جا کر قافلے میں رہے۔ دوسرے روز بھی ان لوگوں کا پڑاؤ رہا۔ یہ علی صاحب پھر شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ شیخ نے پوچھا کہ آج کیسے واپس آئے؟ علی نے صورتحال کہہ سنائی۔ تیسرے روز بھی ان لوگوں کو قیام کرنا پڑا اور وہ یعنی علی پھر شیخ کے پاس آ گئے۔ تیسرے روز شیخ نے ایک شخص سے کہا کہ 2 روٹیاں لاؤ۔ جب 2 روٹیاں لائے تو یہ دونوں روٹیاں علی کو دیں اور ان کو روانہ کر دیا۔ اس دفعہ جانے کے بعد وہ شیخ کے پاس نہیں آئے۔ پھر ان علی مکی کی حکایت فرمایا کہ وہ بڑے نیک اور برکت والے آدمی تھے۔ بہت کہا کرتے تھے کہ خدایا مجھے ایسی جگہ موت دیجیو کہ میں نہ تو اپنے شہر میں ہوں نہ وہاں جہاں جانے کی میری نیت ہو، بس راستے میں جہاں کو مجھے جانتا پہچانتا نہ ہو، بس ایسی ہی جگہ مجھے موت دیجیو۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ وہ بدایوں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بیمار ہو گئے۔ جب وہ قصبہ بجلانہ سے باہر آئے تو ان کی بیماری بہت تکلیف دہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ بدایوں پہنچتے انہی حدود میں رحمت حق سے جا ملے اور اسی زمین میں دفن ہوئے۔ ان علی مکی کا حال بیان کرتے ہوئے یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے ان کو فرماتے سنا کہ ایک دفعہ میں کرمان میں مسافر تھا اور کرمان میں ایک قاضی تھے۔ انہوں نے ایک روز دعوت کی۔ شہر کے بڑے لوگوں اور افسران اور مشاہیر کو بلوایا۔ ایک بوڑھے زردرو درویش بھی اس دعوت میں موجود تھے۔ اگرچہ ان کا بلاوا نہیں تھا، لیکن انہوں نے سنا تھا کہ قاضی کے گھر میں عورت ہے، اس لیے آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ جب سما یعنی قوالی شروع کرایا گیا تو اس درویش میں حرکت پیدا ہوئی
और वो हाल खेलने के लिए खड़ा हुआ। काजी को ये पहल बुरी लगी। वो चाहता था कि साहिब सदर या कोई बुजुर्ग पहले उठे। इस दरवेश को क्या हक था कि पहले खड़ा हो। उसने उन दरवेश से पुकार कर कहा, ऐ दरवेश बैठ जा। दरवेश को अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा आया, फौरन बैठ गया। कुछ देर बाद समा ज्यादा गर्म हुआ तो काजी खड़ा हुआ। जैसे ही काजी उठा, दरवेश ने काजी से पुकार कर कहा कि काजी बैठ जा। ये बात कुछ इस तरह कही कि काजी और हाजरीन के दिलों पर हैबत छा गई। काजी अपनी जगह बैठ गया। अलकिस्सा जब वो समा हो चुका तो लोग वापस चले गए। वो दरवेश भी चला गया। काजी अपनी जगह ही पर बैठा रहा। हर चंद उठने की कोशिश करता था लेकिन उठ नहीं सकता था। 7 बरस तक इसी तरह बैठा रहा। 7 साल के बाद वो दरवेश फिर आया। वो जानता था कि मैंने कुछ काम किया है, इसलिए काजी को आकर देखा कि ज़ईफ और खस्ता हाल उसी हैयत से बैठा है। दरवेश आया और काजी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, काजी उठ जा। काजी जरा ना हिला। दूसरी दफा फिर कहा, काजी उठ। काजी उसी तरह बैठा रहा। तीसरी दफा दरवेश बोला, अच्छा तो फिर इसी तरह बैठा रहे और इसी तरह मर जा। ये कहा और बाहर चला गया। इसके बाद काजी ने उसको पहचाना और अपने आदमियों को दौड़ाया कि इसे वापस ले आए, मगर वो कहीं ना मिला। काजी उसी हाल में मर गया। 30वीं मजलिस। उसी साल माह जवादिउल उला की 28वीं तारीख बुध को कदम बोसी की सादत हाथ आई। बंदे से पूछा कि जुमे की नमाज कहां पढ़ते हो। बंदे ने अर्ज की कि जामिया मस्जिद कैलो खरी ही में पढ़ता हूं, मगर मैं मखदूम को जहमत इसलिए नहीं देता कि उस रोज अवाम का हंगामा बहुत होता है। इरशाद हुआ कि मैंने कह रखा है कि मेरे खास मुरीद जो मेरे पास घर आते रहते हैं, उनको कुछ जरूरत नहीं है कि हुजूमों में मेरे मुजाहिम हो। इस बात की मुनासिबत से कि ऐसी जगहों पर जहमत नहीं देनी चाहिए, हिकायत बयान फरमाई कि मौलाना बुरहानुद्दीन नसवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े कामिल हाल मौलवी थे। अगर कोई शागिर्द उनकी खिदमत में कुछ पढ़ने आता तो उससे कहते, पहले मुझसे 3 शर्तें तय करो, फिर मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। इन 3 शर्तों में से पहली शर्त ये है कि खाना एक वक्त खाना, जो खाना भी तुम्हें अच्छा लगे और जो तुम्हारा मन भाता हो उसको एक दफा खाओ और दिन में एक वक्त खाओ ताकि इल्म का बर्तन खाली रहे। दूसरी शर्त यह है कि नागा ना करना। अगर तुमने एक रोज भी नागा किया तो दूसरे रोज मैं तुम्हें सबक नहीं दूंगा। तीसरी शर्त यह है कि जब रास्ते में मुझसे मिलना तो बस सलाम करना और गुजर जाना। हाथ पैर पड़ना और तज़ीम का इजहार रास्ते में ना करना। जब यह हिकायत पूरी हो चुकी तो उसके बाद फरमाया कि मेरे पास लोग आते हैं और अपना चेहरा जमीन पर रखते हैं। चूंकि शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन और शेख कुतुबुद्दीन क़द्दसल्लाहु रूहुल अज़ीज़ के सामने मना नहीं था, मैं भी मना नहीं करता। इस दरमियान बंदे ने अर्जदाश्त की कि अगर कोई मखदूम के सामने आता है और चेहरा जमीन पर रखता है, इससे उसको कुछ हासिल ही होता है और उसकी नफ्स शिकनी होती है, और मखदूम तो खुदाए अज़्ज़ व जल की तरफ से बुजुर्ग बनाए गए हैं। आपकी बुजुर्गी मुरीदों की खिदमत करने से थोड़ी है। इसके बाद ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने इस बारे में हिकायत बयान फरमाई कि उन्हीं गुज़िश्ता दिनों में एक शख्स आए, बुजुर्गज़ादे थे, सयाहत किए हुए और शामो रूम देखे हुए। जब वो आकर बैठे तो इस दौरान वहीदुद्दीन कुरैशी आए और जैसा कि खिदमतगारों की रस्म है आदाब बजा लाए और सर जमीन पर रखा। ये साहिब जो बैठे थे पुकार कर बोले कि ऐसा ना करो, सजदे की इजाजत कहीं नहीं आई है। इस बारे में झगड़ा करने लगे। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें जवाब दूं, लेकिन जब बात बहुत बढ़ गई और वो इस बारे में बहुत गुलू करने लगे तो मैंने उनसे बस इतना कहा कि सुनो, ऊधम मत मचाओ। जो बात भी कभी फर्ज रही हो, जब उसकी फर्जियत चली जाती है तो इस्तेहबाब बाकी रहता है। जैसा कि अबयाम बैज़ और अय्याम अशूरा के रोज़े माजी की उम्मतों पर फर्ज थे। रसूल अलैहिस्सलाम के ज़माने में चूंकि माह रमज़ान का रोज़ा फर्ज हुआ तो वो अय्याम बैज़ और अय्याम अशूरा के रोज़ों की फर्जियत उठ गई, लेकिन इस्तेहबाब बाकी रहा। अब सजदे पर आता हूँ। माजी की उम्मतों में ये मुस्तहिब था, चुनाचे रैयत बादशाह को और शागिर्द उस्ताद को और उम्मत पैगंबर को सजदा किया करती थी।
جب عہد رسول علیہ السلام آیا تو یہ سجدہ نہ رہا، البتہ اگر استحباب چلا گیا تو اباحت تو رہی، اگر مستحب نہیں تو مباح ہوگا۔ مباح سے انکار اور ممانعت کہاں سے آئی ہے؟ کوئی ایک ہی مجھے بتا دو، خالی خولی انکار سے کیا ہوتا ہے؟ جب میں نے یہ کہا تو وہ چپکے ہوئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر یہ حکایت پوری فرما چکے تو ارشاد کیا کہ میں پشیمان ہوا کہ میں نے اتنی بات بھی ان سے کیوں کہی جس سے وہ دل شکستہ ہو گئے ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دو چیزوں سے میں پشیمان ہوا، ایک تو اس چیز سے کہ ان سے ایسی بات کیوں کہی جس سے ان کی گرفت ہوئی، دوسرے یہ کہ وہ مسافر تھے، اس لیے مجھے انہیں کچھ دینا چاہیے تھا۔ اگر کپڑا یا نقدی یا اور کوئی چیز ان کو دیتا تو اچھا ہوتا۔ انہی دو چیزوں سے مجھے پشیمانی ہوئی۔ اس کے بعد کسی کو کچھ پیش کرنے کے بارے میں فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا تھا، جو بھی تمہارے پاس آئے تمہیں چاہیے کہ اس کو کچھ دو۔ اس مباحثے کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی بوڑھا شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں شیخ قطب الدین بختیار طیب اللہ سرا کی خدمت میں رہا ہوں اور آپ کو وہاں دیکھا ہے۔ شیخ نے اسے نہیں پہچانا، جب اس نے مزید تعارف کرایا تو پہچانا۔ الغرض یہ بوڑھا ایک جوان کو بھی ساتھ لایا تھا اور وہ اس کا لڑکا تھا۔ اس درمیان بعد میں سے بات نکلی تو اس لڑکے نے بے ادبی سے حجت کی اور گستاخی کے انداز میں شیخ سے بحث کرنی شروع کی، اس طرح کہ اونچا بولا۔ شیخ نے بھی آواز بلند فرمائی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں اور مولانا شہاب الدین جو شیخ کے صاحبزادے تھے، ہم دونوں دروازے کے باہر بیٹھے تھے۔ جب زیادہ شور ہوا تو اندر آئے۔ وہ لڑکا بے ادبی سے گفتگو کر رہا تھا۔ مولانا شہاب نے اندر آ کر اس لڑکے کے تماچا مارا۔ لڑکے نے غصے ہو کر چاہا کہ مولانا سے کمینہ بن کرے۔ میں نے اس لڑکے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس درمیان شیخ کبیر قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا کہ صفا کرو، باہم صفائی کر لو۔ مولانا شہاب الدین ایک عمدہ کپڑے کا ٹکڑا لائے اور کچھ نقدی ان باپ بیٹوں کو دی۔ دونوں خوش ہو کر واپس چلے گئے اور بڑے پیر یعنی بابا صاحب کا قاعدہ تھا، ہر رات کو افطار کے بعد مجھے اور مولانا رکن الدین کو سامنے بلاتے اور مولانا شہاب الدین کبھی ہوتے کبھی نہ ہوتے، الغرض ہمیں طلب فرماتے اور اس روز کی کیفیت اور حال پوچھتے کہ آج کیا ہوا اور کیا حال رہا۔ چنانچہ اس روز افطار کے بعد مجھے اور مولانا رکن الدین کو طلب فرمایا اور اس روز کا ماجرا پوچھا، بوڑھے کی آمد اور اس کے بیٹے کی بحث کرنے اور مولانا شہاب الدین کی تادیب کا ذکر آیا۔ شیخ کبیر ہنستے رہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے عرض داشت کی کہ جس وقت اس لڑکے نے مولانا شہاب الدین سے گتھنا چاہا، میں نے صرف اتنا کیا کہ اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ شیخ ہنسے اور فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔